کے قریب جیسے ہی میری جیپ پہنچی، میں نے اس کے سر کا دوپٹہ بڑی بے دردی سے اتار کے ایک طرف پھینکا تھا، اور میرے برابر میں بیٹھے ڈرائیور نے جیپ اس لڑکی کے سامنے لے جا کے کھڑی کی، اس کے بھاگنے کا راستہ بند کیا۔ میں تیزی سے جیپ سے اترا، لڑکی کا بازو پکڑا۔ میری آنکھوں میں اس وقت نفرت ہی نفرت تھی۔ میں نے اپنے گارڈ سے کہا، باہر آؤ، اس لڑکی کے کپڑے اتارو، ہم سب کے سامنے اسے بے آبرو کرو۔ وہ لڑکی چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن مجھے اس پہ رحم نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے گارڈز نے اس لڑکی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا تو ایک گولی تھی جو میرے گارڈ کے ہاتھ میں لگی۔ بری طرح سے اس کا ہاتھ پیچھے ہوا، وہ وہیں بلبلانے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مخالف قبیلے کی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں۔ نقاب کی ایک کوئی خاتون تھی جس نے گولی چلائی تھی۔ وہ اپنی جیپ سے نیچے اتری اور بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے مجھ تک پہنچی۔ کہنے لگی، میری لڑکی کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ گولی چلانی ہمیں بھی آتی ہے سردار زاویار۔ بڑا کرخت لہجہ تھا، آنکھوں میں وہی نفرت تھی جو میری آنکھوں میں تھی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ اس قبیلے کے سردار تو کب کے مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، تم کون ہو؟ کیا قبیلے کی نئی سردارنی بن کے آئی ہو؟ مجھ سے، زاویار خانزادہ سے اتنے اونچے لہجے میں بات کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کبھی۔ وہ کہنے لگی، میری ہمت ہے۔ میں نے کہا، اچھا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ میں خود اس لڑکی کے پاس پہنچا جس کے ساتھ میرا گارڈ زیادتی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ہاتھ پہ گولی لگنے سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ابھی بے آبرو کروں گا اس لڑکی کو، تم میرا جو بگاڑ سکتی